الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس میں مدخلی اور اخوانی موضوع پر بات چل رہی تھی کہ اخوانیوں اور تحریکیوں نے، اسراریوں اور مودودیوں نے جو یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے مدخلی فتنہ کہہ کر کے، تو اس پر میں نے پچھلے درس میں تمہید کے طور پر بات کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کا یہ کیا بیانیہ ہے جو شیخ ربیع مدخلی رحمہ اللہ کے خلاف چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتلایا ہے کہ بر صغیر میں، خاص طور سے پڑوسی ملک کے اندر، ایک حافظ زبیر کر کے، اور اسی طریقے سے حافظ خضر حیات کر کے، اور اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں، اور یہاں کے بھی تحریکی، مودودی اور اسراری فکر کے لوگ شیخ ربیع مدخلی کی شخصیت کو بہت زیادہ بدنام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے دراصل یہ سارا کچھ لیا ہوا ہے عربوں سے۔ وہاں پر اخوانیوں نے، سروریوں نے شیخ ربیع کے خلاف جو لکھا ہے وہی سارا چبایا ہوا لا کر کے ادھر سب انہوں نے اگلا ہے اور ادھر بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اور یہ بات میں نے بتلائی ہے تمہید کے طور پر پچھلے درس کے اندر کہ آخر ان لوگوں نے بھائی یہ فتنہ کیوں کھڑا کیا شیخ ربیع کے خلاف۔ حالانکہ سعودی میں صرف شیخ ربیع تھوڑی تھے، بہت سارے لوگ تھے، اور اخوانیت پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے بولا ہے، سب کے بیانات ہیں۔ شیخ ابن باز کے ہیں، شیخ ابن عثیمین کے ہیں، علامہ البانی کے ہیں، بہت زیادہ ہیں، شیخ صالح الفوزان کے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، صالح الخضیر ہیں، شیخ الوحیدان کے بہت زیادہ ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے علماء ہیں، شیخ روحیلی ہیں۔ لیکن انہوں نے شیخ ربیع کو کیوں چنا، ان کو کیوں بدنام کیا؟ حالانکہ شیخ ربیع دیکھیے دوسرے بڑے کبار علماء کی طرح سے نہ ان کا تعلق دارالفتہ سے، نہ ان کا تعلق حیات و کبار علماء سے، نہ ان کا تعلق فتاوی لجنہ دائمہ سے، کہیں سے نہیں ہے۔ وہ ہم مدینہ میں زندگی بھر رہے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے اور مسجد نبوی سے جڑ کر کے مدرس کی حیثیت سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور بدعتیوں کو ایکسپوز کیا، اور خاص طور سے سید قطب کو۔ اسی لیے ان کو بہت بھاری پڑا۔ سید قطب کو انہوں نے، قطبی فکر کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، کیونکہ سید قطب کے باطل افکار اور انتشاری فکر نے، اور سید قطب کے جو داعشی فکر ہے، تخریبی فکر ہے، دہشت گردانہ فکر ہے، اس کی وجہ سے دور حاضر کے مسلمانوں کو، خاص طور سے عرب ملکوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امت مسلمہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہوئی ہے، اور ان کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئی ہے اور کمزور ہوئی ہے۔ ان کی وجہ سے خاص طور سے آپ 2010 وغیرہ کی بات دیکھیں، کیسا عرب بہاری، عرب بہاری، آج بھی جتنے جو ہے مودودی اور اسراری فکر کے ہیں، آج بھی اس کو عرب بہاری اور ویسا تمنا اور کرتے ہیں کہ اور 4-6 ملک جو تباہ ہوئے تھے، جو بچے کھچے ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائیں۔ یہ ان کی فکر ہے، اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو سنی ممالک جب برباد ہوتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ لیکن اگر رافضی کوئی ملک ہے جیسے ایران وغیرہ ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہاں کوئی پریشانی ہوئی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ الٹا جو ہے یہ سنی مسلمانوں کو کوسیں گے، گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور خاص طور سے عرب ملکوں کو، کہیں بھی کچھ ہو عرب ملکوں کو گالی دیں گے، کچھ بھی ہو وہ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ارے تم کیا کرتے ہو؟ 56 ممالک 70 ممالک کا ہمیشہ ذکر کرتے ہو، تو وہی 4-5 ملک ہیں بس، 56 میں 50 کہاں چلے گئے بھائی؟
50 کا کوئی نام ہی نہیں ہے. ان کو تم طاغوت بھی کہتے ہو, ان کو سب سے برا بھی کہتے ہو, وہ سب کچھ سب سے خراب ہے. تو سب سے خراب ہے تو کیوں ان کا نام بار بار لیتے ہو؟ اور دوسرے ممالک کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں ان کو بلاتے ہو مدد کے لیے؟ ہمیشہ انہی کو مدد کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہی ہیں اصل, اور یقیناً ہے وہ اصل. عالم اسلام کا اصل وہی ہے, اسی لیے ہمیشہ انہی کو یاد کیا جاتا ہے, اور وہ ہر جگہ پہنچے بھی رہتے ہیں. اسی لیے تم ان کو ہمیشہ بھولتے نہیں ہو, کبھی نہیں بھولتے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مدخلی جامی اور مدخلیت کہا گیا ہے نا, اسی وجہ سے مقصد یہی ہے, وجہ یہی ہے ان کو بدنام کرنے کا. شیخ ربیع کو بدنام کرنے کی جو سب سے واحد وجہ ہے, سبب ہے, وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کے دم پر بلکہ سر کو کچل دیا ہے, کچل کر کے رکھ دیا, ایکسپوز کر کے رکھ دیا, اور پورا باطل ایکسپوز ہو کر کے سامنے آ گیا. سید قطب ان کے یہاں چونکہ ماسٹر مائنڈ آدمی ہے, مجھے سید قطب تو مودودی کو اپنا ماسٹر مائنڈ مانتا, اپنا بابا آدم مانتا ہے, آپ سمجھ لیں. اور عربوں میں سید قطب جو ماسٹر مائنڈ ہے سب سے بڑا, ایک دم بارودی آدمی, تو سید قطب ہی کو ایکسپوز کر دیا شیخ نے. سید قطب کے باطل افکار کو کھول کر کے رکھ دیا اپنی کتابوں میں. اسی لیے جو ہے یہ لوگ پریشان ہو گئے اور مدخلی مدخلی چلانے لگے. بھئی مدخلی کیا ہے؟ شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ. مدخلی جو ہے ان کا ایک گاؤں کا نام ہے, بھئی علاقے کا نام ہے, ان کا خاندان کا نام ہے. بہت سارے مدخلی ہیں, لیکن شیخ ربیع کو انہوں نے ٹارگٹ اسی لیے کیا ہے. شیخ ربیع کہیں بہت برے تھوڑی تھے, وہ بھی ایک عالم تھے, کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں, اور انہوں نے جو تحریریں لکھی ہیں وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پڑھاتے تھے. بہت بڑے مدرس تھے وہ, کلیۃ الحدیث کے وہ ڈین رہ چکے ہیں. زمانے تک انہوں نے خدمت انجام دی ہے. بڑے بڑے علماء جو ہے ان سے پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے آئے, اپنے ملکوں میں خدمت کر رہے ہیں, کسی نے کچھ نہیں کہا. تو اخوانی اور یہ تحریکی, یہ اسراری مودودی فکر کے لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ یہی وجہ کہ ان کے باطل افکار کو انہوں نے ایکسپوز کیا, بس یہی وجہ. آپ دیکھ لیں اخوانیوں کو یا مودودیوں اسراریوں کو, آپ دیکھ لیں, یہ سب کو کہیں گے ہم ملا کے چلتے ہیں, جوڑ کے چلتے ہیں, ایسا نہیں ویسا, ہم فرقہ واریت ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر ان کے خلاف آپ کچھ بھی بول کے دیکھ لو, فوراً وہ آپ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. ان کے اتنا بڑا گالی باز کوئی ہے ہی نہیں, فتنہ پرور. فرقہ واریت جتنا ان کے یہاں ہے, ہو سکتا ہے دوسرے فکر کا, دوسرے فرقے کا اور دوسری جماعت کا کوئی آدمی ہو, اگر اس کے مکتب فکر کے کسی عالم کو یا امام کو آپ کوئی غلطی اگر ظاہر کر دو تو ہو سکتا ہے وہ مان لے, ہو سکتا ہے مان لے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا بات. لیکن یہ کبھی نہیں غلط, یہ وہی مانتے ہیں, بالکل غلط نہیں مان سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پر کوئی خلاف ملوکیت پر کوئی خلاف بول دے, کبھی نہیں مان سکتے. کہیں گے جو آپ پڑھے نہیں ہو, انہوں نے کیا غلط لکھا ہے, جو سب ہے وہی صحیح ہے, صحیح ہے. کبھی نہیں اس کو غلط مان سکتے ہیں, ایک دم وہی کی طرح مانتے ہیں. ڈیفینڈ کریں گے پوری طرح سے. آپ نے وہی کہیں گے تم پڑھی نہیں کتاب کو, پھر سے پڑھ لو, پھر سے. اور کسی کتاب کو بتاؤ گے حوالے کے طور پر کہ اس کے خلاف فلاں نے لکھا, یہ جواب دیا ہے, جو کچھ مودودی نے اس میں, ارے تو وہ تو ایسے تھے, وہ ناسبی تھے, وہ جو اہل بیت کے دشمن تھے. فوراً اسی اعلیٰ فکر جو ہے فوراً پیش کر دیں گے. تو یہی فکر ان کے یہاں پائی جاتی ہے. تو بہرحال آتے ہیں مضمون پر, جو ایک شیخ ربیع کے خلاف مدخلی فتنہ کہہ کر کے لکھا گیا ہے. اور یہ اصل جو پورا جو مضمون ہے, لب لباب آپ دیکھیں تو یہ پڑوسی ملک میں جو یہ ڈاکٹر حافظ زبیر تھا, تو اس نے جو ہے یہ فتنہ پھیلایا ہے شیخ ربیع کے خلاف. یہ سلفیوں کے بیچ میں اہل حدیث بن کر کے رہتا, اپنے آپ کو اہل حدیث ثابت کرے گا. اور یہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ تنظیمی ہے. تنظیمی بولے تو کٹر یہ داعشی فکر کا ہے, اسراری فکر کا. ڈاکٹر اسرار کو اپنا پہلا استاذ مانتا ہے. جی ہاں, اور یہ تنظیم اسلامی جو انہوں نے بنائی ہے, اس کا وہ ایکٹیو رکن ہے باقاعدہ. جی ہاں, اس کا میرے پاس پروف بھی ہے, لکھا ہوا پرنٹ میں ہے. تو یہ ڈاکٹر حافظ زبیر جو ہے, جو کہ اسراری فکر کا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کے وحدت الوجود کا اس نے ڈیفینڈ کیا باقاعدہ. ارے وہ سمجھ نہیں پاؤ گے ان کا وحدت الوجود, یعنی اس کے جتنے جو ہے گندے اور کفری عقائد تک ہیں ڈاکٹر اسرار کے, حافظ زبیر نے باقاعدہ دفاع کیا, ڈیفینڈ کیا ہے. کبھی نہیں اسرار کے خلاف اس نے ایک لفظ نہیں بولا ہے, بلکہ
کفریہ عقیدے کو، وحدت الوجود کو، ارتقاء کو، جبکہ جو ہے ڈاکٹر اسرار کے بیٹے نے، عاکف سعید نے، باقاعدہ مرنے کے بعد، یعنی ڈاکٹر اسرار کی وفات کے بعد اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میرے والد کا انتقال جو ہے ہوا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ کون سا عقیدہ رکھتے تھے؟ وحدت الوجود کا۔ اور جو یہودی ڈاروین تھا، اس کا جو نظریہ تھا ریولیوشن کا نظریہ، یعنی نظریہ ارتقاء، اس کا وہ عقیدہ رکھتے تھے نعوذ باللہ۔ یعنی انسان پہلے بندر تھا، ارتقاء کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے انسان کی شکل پائی اس نے نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے دو کفری عقیدے پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ باقاعدہ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ ان دونوں نظریوں پر ان کا انتقال ہوا، اللہ انہیں معاف کرے۔ اس طرح اس نے بات کہی ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، یہ ارے کہاں گئے وہ؟ ان کا بیٹا تو نہیں بول رہا ہے، مرنے کے بعد تو ان کا بیٹا بول رہا ہے کہ ان کا انتقال ایسے ہوا ہے۔ تو اب یہ ڈاکٹر اسرار کا جو ہے بھکت ہے، اور جو فکر ڈاکٹر اسرار کی تھی، یعنی خمینیت کو پروان چڑھانا، ایرانیوں کو پروموٹ کرنا، اور خمینی فکر کو پروموٹ کرنا باقاعدہ، اس کو اسلامی ملک بولتا تھا زندگی بھر ڈاکٹر اسرار نے، اور جہاں سے دجال نکلے گا وہاں سے وہ مہدی نکالتا تھا، اور جہاں سے مہدی نکلے گے وہاں سے جو دجال کو نکالتا تھا زندگی بھر۔ یعنی عربوں کی ہمیشہ برائی کیا، اور جو فتنے کی جگہ ہے، جو دجالیت کی جگہ ہے، اور تمام قسم کی خرافات، شرک، بدعات، ہر طرح کے دجل فریب جو ہوتے ہیں، پورا جو ہے یہ سینٹرل ایشیا آپ کہہ لیں، پاکستان سے لے کر کے ایران اور افغانستان، اور پورا جو ہے سینٹرل ایشیا، یہ جو پوری پٹی ہے شرک، بدعت اور ساری خباثت کی جگہ ہے، اور وہیں سے دجال نکلے گا بھی۔ جو دجالی جگہ ہے اس کو کہہ رہا ہے یہاں سے خلیفۃ اللہ مہدی نکلیں گے۔ تو پورا نیریٹو جو الٹا کر کے، اور عرب جہاں سے جو ہے مہدی نکلیں گے، اور جہاں سے عیسیٰ نکلیں گے اتریں گے، اور جہاں پر سارے لوگ جتنے عرب ہوں گے سب ان کی مدد کریں گے، ساتھ میں رہیں گے، اور سب مل کر کے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو ہے الٹا پورا نیریٹو بنا کر کے پیش کیا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا، حافظ جو زبیر کر کے، اس نے یہ مدخلی کر کے فتنہ پیدا کیا، یہ چلایا ہے شیخ ربیع کے خلاف، اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں یہ چیز پھیلی ہے۔ اب دیکھیے مضمون جو ہمارے سامنے، اس میں کیا بندہ کہہ رہا کہ حالیہ دہائیوں میں سلفیت کے لبادے میں ایک ایسا گروہ نمودار ہوا جسے علمی حلقوں میں مدخلیت یا جامعیت کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ بظاہر خود کو سلفی کہتا ہے، لیکن اس کے اصول، رویے اور انتہا پسندی اسے اصل سلفیت کے متوازی ایک بدعی فکر اور بدترین فتنہ جو ہے بنا دیتے ہیں۔ یہ مدخلیت اور جامعیت کی تعریف کر رہا ہے، یعنی ایک گروہ کی شکل۔ کیا ہے بھائی مدخلیت؟ کیا ہے مطلب؟ ان کے ہاں کیا ہے کہ جو بھی اخوانیوں کے خلاف بولے، اخوانیوں کے فکر کو ایکسپوز کرے، اس کو یہ کیا کہہ دیں گے؟ فوراً مدخلی کہہ دیں گے۔ مدخلی کوئی ایسا تھوڑی نہیں، کوئی فکر ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی تنظیم ہے، کسی نے قائم کیا ہو، اس کے کچھ اصول ہوں، کچھ اس کے ضوابط ہوں۔ ان کے ہاں کیا ہے، اخوانیوں کے خلاف کوئی بھی بولا، ان کے فکر کو کوئی بھی ایکسپوز کیا، ظاہر سی بات ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اس کے خلاف بولا جاتا ہے، اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ اور باطل کے خلاف، بدعت کے خلاف جب بھی جو پروان چڑھا ہو، ایجاد ہوا ہو، اس کے خلاف تو ہمیشہ جو اہل حق رہے ہیں، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، تابعین، طب تابعین کا دور ہو، یا ائمہ محدثین کا دور ہو۔ ہمیشہ ان لوگوں نے جتنے بھی باطل افکار پیدا ہوئے اور جتنے بھی بدعتی پیدا ہوئے اور انہوں نے بدعقیدگی ظاہر کی، فوراً لوگوں نے اس کے خلاف بولا۔ ابھی مثال بیان کر لیں گے تو اسی میں سارا ٹائم چلا جائے گا۔ ہمیشہ جو ہے ہر ایک نے، چاہے وہ خارجیت کا فتنہ ہو، وہ چاہے رافضیت کا فتنہ ہو، خلق قرآن کا فتنہ ہو، اعتزال کا فتنہ ہو، یا مرجیہ کا فتنہ ہو، قدریہ کا فتنہ ہو، اور اس کے علاوہ قبر پرستوں کا فتنہ ہو، صوفیت کا فتنہ ہو، اور تقلیدیت کا فتنہ ہو جو کہ سب سے بڑا منحوس ہے، رفض و تشیع کا فتنہ ہو، جب بھی جو فتنہ اٹھا ہے اہل حق اس کے خلاف بولتے آئے ہیں، اور بدعت کے خلاف ہمیشہ بولتے آئے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول ہر جمعہ میں وہی بدعت سے جو ہے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر جمعہ میں، بلکہ ہر خطبے میں، جب بھی کوئی بھی دینی مناسبت ہوتی تھی آپ خطبہ دیتے تھے، تو وہی خطبہ حاجہ میں کیا ہے؟
خطبہ حاجہ میں بدعت سے نفرت دلایا گیا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر جو ہے خطبے میں آپ کیوں کہتے تھے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدعت پائی بھی نہیں جاتی تھی، لیکن پھر بھی آپ بدعت سے ڈراتے تھے، کیا وجہ تھی؟ آپ جانتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا، بدعتیوں کا فتنہ ہوگا، خارجیت کا فتنہ ہوگا، رافضیت کا فتنہ ہوگا، اور عقیدے عمل میں ہر جگہ جو ہے بدعت پیدا ہوگا، دین میں لوگ کریں گے، اسی لیے آپ ہمیشہ آگاہ کرتے رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک بدعت پائی جا رہی ہے، ایک باطل افکار پائے جا رہے، پائے جانے کے باوجود بھی آگاہ نہ کیا جائے، اور اللہ کے رسول نہیں پائے جا رہا ہے تب بھی آگاہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ پہلے سے آگاہ رہیں۔ تو ان کے یہاں کیا ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لو، کوئی بھی اگر اخوانیوں کے خلاف بولتا ہے، ان کے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ، صحیح حوالوں کے ساتھ اگر بولتا ہے کہ بھائی یہ قرضاوی نے کہا ہے، یہ عدنان ارور نے کہا ہے، چاہے جو جتنی تعریفیں کرتا ہو، اگر آپ بولو گے یہ سلمان عودہ نے یہ بات کئی، سلمان عودہ تو پورا جو ہے جمہوریت کو اسلامائز کر کے پیش کیا ہے بھائی، اس نے اس ایک کتاب میں، اس کا کیا نام ہے، اسئلۃ الثورہ کے اندر، بہت ہی خبیث کتاب ہے اس کی، جو ہے مارکۃ الاسلام والراسمالیہ سید قطب کی، اس نے جو اشتراکیت کو جو اسلامی ڈھانچے میں پیش کیا ہے، اسلامائز، تو یہ اخوانیوں کا ہے۔ مطلب کارل مارکس جو یہودی تھا، اور ایک اس کا اپنا معاشی فکر تھی اس کی اپنی، اس کو جو ہے اشتراکی نظام کو، کمیونزم کو سید قطب نے باقاعدہ اسلامائز کر کے پیش کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف نہیں، لیکن اور سیدنا معاذ ابن جبل، نہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پہلا جو علم بردار بتلایا ہے اشتراکیت کا، کہ اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے اشتراکی نظام کا علم بلند کیا، لیکن اس وقت جو مالدار طبقہ موجود تھا اس نے ساتھ نہیں دیا، اور جو ہے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، ان کو شام سے نکال دیا گیا۔ اس وقت جو مالدار طبقہ تھا ان کا جو ہے استحصال کیا اور ان کی بات نہیں سننے دیا، اور اس وقت مالدار طبقے کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا۔ ایسا اس وقت کون مالدار طبقہ تھا بھائی؟ اس وقت صحابہ کرام تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جو ہے سید قطب نے باقاعدہ اپنا رول ماڈل بنا کر کے پیش کیا اشتراکی نظام کا، کہ انہوں نے علم بلند کیا کس کے خلافت میں؟ حضرت عثمان کی خلافت میں، اور حضرت عثمان کو اس نے جو ہے برے القاب سے پکارا اور کہا کہ ان کی خلافت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سید قطب نے، یہ سید قطب جس کو یہ لوگ پوج رہے ہیں اخوانی، اب ظاہر سی بات ہے ایسے انسان کے بارے میں جب اس کی حقیقت بیان کریں گے اس کی کتابوں سے لے کر کے، تو ان کو تکلیف ہوگی، تب جا کر کے مدخلی چلاتے ہیں۔ ان کے دم پر نہیں بلکہ ان کے سر کو جو ہے کچلا ہے شیخ ربیع نے، سید قطب کے ان فسادی فکر کو ظاہر کیا ہے، ایک ایک چیزوں کو ان کی کتابوں سے نکال کر کے، کہ یہ فکر جو ہے سید قطب نے پیدا کی ہے، کہ یہ اپنے حالات اور موقع کے حساب سے یہ، اور باقاعدہ لکھا ہے اسے، کہ یہ جیسے حالات ہوں گے ملک کے اندر، اگر اشتراکی اور کمیونزم والی فکر پائی جاتی ہے حاکم کے ہاں، تو اسی لباس میں یہ لوگ آ جائیں گے۔ چنانچہ سیریا کے اندر، عراق کے اندر اور مصر کے اندر جو ہے ایک وقت تھا، صدام حسین ہو یا حافظ الاسد ہو سیریا کے اندر، یا جمال عبد الناصر ہو، اس وقت یہ اشتراکی فی کمیونزم پایا جاتا تھا ان لوگوں کے یہاں، ہاں، اور یہ لوگ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، یعنی امریکہ کے خلاف، یہ لوگ روسی اور چائنیز نظریہ لے کر کے اس کو پروان چڑھا رہے تھے۔ یہ کچھ ممالک کے اندر، عربوں میں آ چکا تھا، تو بہت سارے اخوانیوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اشتراکیت کی فضیلت میں، جی ہاں۔ تو یہ لوگ یعنی حکمران جیسے ہوتے ہیں ویسے اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن یہ دوسروں کو کہیں گے، اہل حدیثوں کو بولیں گے، سلفیوں کو بولیں گے کہ یہ حکومت کے پٹھے ہوتے ہیں، لیکن دیکھو گے آپ سلفی اہل حدیث یہ بہت دور رہتے ہیں، اور ان کو اخوانیوں کو دیکھو گے یہ سب سے زیادہ چاپلوس ہوتے ہیں۔ یوسف قرضاوی، یہ معمر قذافی کو دیکھو، اس کے پاس جاتے تھے یہ سلمان عودہ اور یوسف قرضاوی، علی سلابی، یہ سارے اخوانی جاتے تھے اس کے ملک میں، علی سلابی، یہ کیا نام ہے، معمر قذافی کے ملک میں جاتے تھے، لیبیا میں، اسے چندے لیتے تھے، اس سے جو ہے ویڈیو بناتے تھے، فوٹو، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کی تعریفیں کرتے تھے، اس کے بیٹے سیف الاسلام القذافی کی تعریفیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ دونوں باپ بیٹے بہت خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ملک کی ترقی ہو رہی ہے، ایسا اور ویسا۔
کہتے تھے، منہ پہ تعریف کرتے تھے اور گروپ فوٹو کھنچاتے تھے، ویڈیو بناتے تھے اور پیسہ خوب لے کر کے آتے تھے۔ 2011 میں کیا ہوا؟ طاغوت ہو گیا، اس کا بیٹا بھی طاغوت ہو گیا، معمر قذافی بھی طاغوت ہو گیا، ظالم ہو گیا، اور یوسف قرضاوی نے آن لائن فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کرو، مارو، اس کا جو ہے گناہ میری ذمہ۔ بتائیے اتنا بڑا جو ہے آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں گھاگ ہے یا خارجی کہہ رہے ہیں، خارجیوں کا سرغنہ، تو کوئی ہو سکتا ہے ایسا جو ہے بولے؟ پہلے تو بہت بڑا مسلمان تھا وہ کیسی فکر تھی اس کو چھوڑو، جانے دو، لیکن یہ ان لوگوں کی دوغلا پنی بتا رہے ہیں۔ معمر قذافی کے فکر پہ بات کریں گے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اخوانیوں کی فکر کی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی دوغلا پنی ہے کہ ان کے یہاں کیسے ہوتا ہے، کہ یہ حکمرانوں کے کیسے جو دم چھلے یہ خود ہوتے ہیں، یہ اقتدار اور کرسی کے بھوکے کیسے ہوتے ہیں، کسی بھی حکومت میں رہیں گے تو یہ چاہیں گے کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیں اور بیٹھ کر کے اوپر بیٹھ کر کے کیسے ہم استحصال کریں، ان کی کوشش ہوتی ہے، جبکہ سلفی علماء اہل حدیث علماء یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں اور نہ کبھی کوشش یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں الٹا یہ خود جو کام یہ خود کرتے ہیں یہ دوسرا الٹا جو ہے سلفیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ تو یہ بندہ بول رہا ہے کہ یہ بدترین فتنہ ہے، جسے اسرار نے کہا اہل حدیث بدترین فرقہ ہے، تو اسراری فکر، ظاہر سی بات ہے اسراری فکر ہے، ڈاکٹر زبیر اس نے کیا کہا؟ یہ بدترین فتنہ ہے، مدخلیت بدترین فتنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے نا، ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کے افکار کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ سب کو لے کے چلو، ساری بدعتیوں کو لے کر کے چلو، اگر بدعتیوں سے ملو گے نہیں تو ان کو کیسے سمجھاؤ گے؟ ارے بھائی وہ تو پہلے سے سمجھائے ہوتے ہیں، تمہارے سمجھانے سے کیا ہوگا؟ کتنے تم بدعتی کو تم نے اہل حدیث بنا لیا، سلفی بنا لیا، کتنے جو ہے شیعوں کو، رافضیوں کو تم نے جو ہے سنی بنا لیا۔ یہ انہوں نے اخوانیوں نے التقریب بین شیعہ و سنہ کر کے، حسن البنا نے، سید قطب نے، ان لوگوں نے باقاعدہ مصر میں ایک جو ہے جماعت قائم کی تھی۔ التقریب ایک آپ کہہ لیں ایک مرکز کھولا تھا، سینٹر کھولا تھا، اور پھر اس کے بعد ایران سے، عراق سے شیعوں کو بلاتے تھے، سیریا میں دورہ کراتے تھے، مصر میں دورہ کراتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہتے تھے کہ ہم مل کر کے رہیں گے، شیعہ اور سنی سب مل کر کے رہو، التقریب بین الشیعہ و سنہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے سینکڑوں نہیں لاکھوں جو ہے سنی سب شیعہ ہو گئے، اور کسی ایک بھی شیعہ کے بارے میں نہیں آیا کہ کوئی سنی ہوا ہو۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی اخوانی جو ہے اور تحریکی اسراری اور مودودی فکر کیا ہے؟ یہ سنیوں کے درمیان شیعوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، تشیع کو، رفض و تشیع کو، اور سنیوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ شیعہ بنا رہے ہیں، شیعہ فکر میں ڈھال رہے ہیں۔ یہی سب چل رہا ہے۔ انجینئر مرزا ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، یا اس طرح کے دوسرے فتنہ پرور یا مودودی ہو، ان کی لٹریچر، ان کی کتابیں، ان کی وجہ سے اہل سنت کے لوگ کیا بن رہے ہیں؟ سب تشیع فکر کی طرف جا رہے ہیں، رافضیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ازہر جو کہ اخوانیوں کا گڑھ ہے، جامع ازہر جو مصر میں ہے، قاہرہ میں، اخوانیوں کا گڑھ ہے، صوفیوں کا، اخوانیوں کا گڑھ ہے، وہاں رفض و تشیع بہت زور سے پھیل رہا ہے، بہت زور سے۔ بہت سارے علماء وہاں کے جو پڑھاتے ہیں، ٹیچر، وہ اہل سنہ کے، وہ سب شیعہ بن رہے ہیں، اور جو وہاں شیعہ پڑھنے آتے ہیں باقاعدہ ایران سے، عراق سے، دوسرے ملکوں سے، لبنان سے، وہ جو ہے تشیع کا پرچار کر رہے ہیں، کھلے عام پرچار کر رہے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور بڑی تعداد میں۔ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا اگر چلتا رہا تو کچھ سالوں میں پورا جامع ازہر جو ہے شیعوں کا ہو جائے گا۔ اچھا، مودودی کے بارے میں بتا دیں، یہ لوگ بہت بولتے ہیں کہ ارے مدینہ یونیورسٹی جو ہے قائم کرنے میں مودودی کا ہاتھ ہے، ایسا اور ویسا ہے۔ مودودی کا نام تھا، بہت سارے علماء کا، پوری دنیا میں جو بڑے بڑے اس وقت علماء ہر ملک میں پائے جاتے تھے، تو یہاں سے بھی 2-4 علماء کا نام لکھا گیا تھا، ابوالحسن، علی ندوی اور دوسرے لوگوں کا، کئی لوگوں کا نام تھا، ان کا بھی نام تھا، ان کے نام بھی لیٹر آیا تھا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا دیا تھا، مودودی نے مشورہ کیا دیا تھا کہ جامع ازہر کی طرح سے مدینہ یونیورسٹی میں فقہ جعفری کو پڑھایا جائے اور شیعہ طلبہ کو داخلہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ ہے چلا کہ جب وہاں کی تاسیسی میٹنگ ہوئی مدینہ کے اندر تو ان کو بلایا ہی نہیں گیا۔ وہ پیپر آج بھی موجود ہے، اور جن علماء نے سائن کیا تھا، ان کا سائن کی جگہ خالی ہے، ان کو تاسیسی میٹنگ میں بلایا ہی نہیں گیا۔ مطلب مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد سلفیت پہ ہے، قرآن حدیث کی بنیاد پر ہے،
کہ طلبہ یہاں سے فارغ ہوں، قرآن حدیث کا درس لے کر کے جائیں، اپنے ملکوں میں قرآن حدیث سکھائیں اور صحابہ کا منہج سکھائیں، اور یہ بندہ بول رہا ہے کہ وہاں فقہ جعفری پڑھاؤ، یعنی صحابہ کے خلاف وہاں درس دیا جائے، بکواس کیا جائے فقہ جعفری، اور شیعہ کو وہاں پر شیعہ طلبہ کو بلایا جائے، یہ ان کی فکر ہے مودودی کی۔ تو ایک دوسرا جامعہ ازہر کی طرح سے وہ سب بنانا چاہتے تھے، تو ان کو پوچھا ہی نہیں گیا۔ تو یہ جو ہے مودودی فکر کے لوگ، اسراری فکر کے لوگ، اور اخوانی جو ہوتے ہیں سروری، ان لوگوں کی فکر کو ایکسپوز کیا ہے باقاعدہ شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ نے، اسی لیے جو ہے بدترین فرقہ بولنے، بدترین فتنہ کہہ رہے ہیں، فتنہ پرور یہ خود لوگ ہیں۔ کیا یہ دیکھیے کیا آگے بول رہا ہے بندہ، مدخلیت کا وجود کسی علمی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ ایک مخصوص سیاسی بحران کے نتیجے میں ہوا۔ اس کا باقاعدہ آغاز 90-91 کی خلیجی جنگ کے موقع پر ہوا، جب صدام نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو سعودی عرب کو اپنی سالمیت کا خطرہ لاحق ہوا۔ اس نازک صورتحال میں سعودی حکام تو میں یہ بول رہا تھا کہ یہاں پر مضمون نگار نے جو لکھا ہے کہ 90 کی دہائی میں جو گلف وار ہوا تھا اور صدام نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا، اس وقت سعودی حکام نے عراق کے خلاف دفاع کے لیے امریکی افواج کو اپنی سرزمین پر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس فیصلے پر سعودی عرب کے کبار سلفی علماء میں دو گروپ بن گئے تھے، جید اور حق گو علماء۔ جید اور حق گو علماء انہوں نے امریکی فوج سے مدد لینے پر نکتہ چینی کی اور اسے اسلامی غیرت کے خلاف قرار دیا۔ دیکھیں جملے کیسا انہوں نے چنا ہے، ایک تو یہ دو گروہ بنا دیا انہوں نے، تو حقیقت میں اس وقت دو گروہ تھے، لیکن کون دو گروہ تھے؟ سلفی علماء ایک طرف تھے اور دوسری طرف کون تھے؟ خارجی اور اخوانی تھے۔ تو یہ صاف صاف کیا لکھا؟ حق گو اور جید علماء، انہوں نے تنقید کی، نکتہ چینی کی، اسلامی غیرت کے خلاف کہا۔ عین اسی وقت محمد امان جامی اور ان کے شاگرد شیخ محمد ربیع مدخلی نے ایک انتہا پسندانہ موقف اختیار کیا۔ انہوں نے نہ صرف حکومتی فیصلے کا دفاع کیا بلکہ ان تمام علماء کو جو امریکی مداخلت کے خلاف تھے خوارج اور فتنہ باز قرار دے دیا۔ امریکی مداخلت، اس میں امریکی مداخلت کہاں پائی گئی بھائی؟ پورا جو ہے ان لوگوں کا اپنا سلیکٹیو ورڈ ہے، سب سلیکٹیو جملے ہیں ان کے، ایک بھی جو ہے صحیح بیانیہ نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے بھائی اس وقت جو سعودی علماء تھے، کبار علماء تھے، سلفی علماء تھے، سلفی علماء میں دو گروپ تھے ہی نہیں، ایک ہی گروپ تھا، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی اور دوسرے جو کبار علماء تھے، حیات و کبار علماء، ان سب کا فیصلہ تھا۔ اس میں جو ہے شیخ ربیع اور شیخ محمد امان جامی کی تائید تھی، ان کا نام تو وہاں تھا نہیں، باہر سے تائید تھی، انہوں نے اپنے طلبہ کے بیچ میں کہا ہوگا۔ تو اب یہ جو سب کو ختم کر کے صرف انہی دونوں کو لے لیا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں نے فتویٰ دیا ہو اور سعودی حکومت نے ان دونوں کا استعمال کیا ہو، ایسا ان لوگوں نے بنا کر کے فیس کیا۔ اور اس وقت مخالفت کس نے کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے بتایا، سلمان عودہ ہے، سلیمان الوان ہے، ان چند لوگوں نے، چند خارجیوں نے اور سروریوں نے اختلاف کیا تھا، یہ حقیقت ہے۔ ان کو کون وہاں بہت بڑا عالم مان رہا ہے جس کو یہ لوگ حق گو کہہ رہے ہیں، حق گو علماء، جید علماء؟ تو شیخ ابن باز کون سے ہیں؟ وہ حق گو نہیں تھے، وہ جید علماء نہیں تھے۔ ابن عثیمین اور البانی اور بڑے بڑے علماء جو اس وقت تھے وہ کیا تھے؟ اگر ان کو جو ہے تم بول رہے ہو تو گویا شیخ ربیع کے ساتھ وہ تھے، یا بلکہ شیخ ربیع نے جو بات کہی ہے وہی بات ان لوگوں نے کہی تھی، بلکہ ان لوگوں نے فتویٰ دیا تھا، شیخ ربیع نے تائید کی تھی۔ تو ان لوگوں کو ٹارگٹ یہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے یہاں کیا ہے؟ شیخ ربیع کو بدنام کرنا، اس لیے اس طرح کی بات کریں، اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حکمران کی اطاعت مطلق ہے اور اس کے کسی بھی فیصلے پر زبان کھولنا بغاوت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اخوانیوں کا کیا ہے؟ سلفیوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ ایک تو دیکھیے امریکی مداخلت کہہ دیا، امریکی مداخلت کہاں تھی بھائی؟ ان کو بلایا گیا تھا تو مداخلت کہاں ہے وہ؟ اور دوسرا کیا کہا؟ حکومتی فیصلے کا دفاع کیا۔
حکومتی فیصلہ کیا، فتویٰ پوچھا تھا کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں، جو وہاں کے ہیئتوں کے بار علماء کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ہاں اگر اپنے ملک کو بچانے کے لیے، جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اگر سنگین موقع آ جائے تو کفار سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور یہ ماحول تھا اس وقت، جو 90 کی دہائی میں خلیج میں رہے ان سے پوچھو، آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، وہ بتائیں گے کیا صورتحال تھی، تو انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے۔ تو یہ حکومت کا فیصلہ گویا ان کے ہاں غلط تھا، امریکی مداخلت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اپنا جو ایک نیریٹو ہے نا، اخوانی نیریٹو، اس کو پیش کیا گیا اور کہا کہ جو اس مداخلت کے خلاف تھے، گویا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اس کا جو حق علماء نے مخالفت کی تو ان کو خوارج کہا گیا، فتنہ باز کہا گیا۔ یہ دیکھیے کیسا جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں گویا اخوانیوں نے اچھا کہا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو غلط کہے لوگوں نے بدنام کر دیا، یہ کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ یوسف قرضاوی نے بھی سعودی علماء کے اس فیصلے کی تائید کی ہے، اور ان کی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، فقہ الجہاد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سعودی علماء کا جو فتویٰ تھا صدام حسین کے خلاف امریکی فوج سے مدد مانگنا، یہ جو ہے اور اس کو جو بلایا گیا اور کویت کو آزاد کرایا گیا، یہ بالکل صحیح تھا۔ صدام کے ظلم سے جو کویت کو آزاد کرایا گیا امریکی فوج کو بلا کر کے، یہ بالکل اپنی جگہ صحیح تھا۔ مدد لے سکتے ہیں کافروں سے اگر ضرورت پڑے تو سنگین موقع پر۔ تو یہ تو یوسف قرضاوی نے بھی بات کہی ہے بھائی۔ تو یہ پھر اس کے بعد شیخ ربیع کہاں رہ گئے؟ وہ بھی تو فتنہ کہو، ان کو بھی فتنہ کہو۔ کہا یہاں سے فتنے کی بنیاد پڑی ہے، حکمران کی اطاعت مطلق ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بالکل جو ہے شیخ ربیع نے یہ بات بالکل نہیں کہی ہے کہ حکمران کی، بھائی قرآن میں جب صاف صاف لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو کیسے ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ مطلق ہے؟ یہ پورا جھوٹ ہے، بہتان ہے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ لوگ جو ہے چونکہ حکمران کے خلاف یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں اور بغاوت کو جائز ٹھہراتے ہیں، بلکہ واجب ہے ان کے یہاں۔ ان کی ڈکشنری میں حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہی لکھا ہوا ہے، انقلاب اور بغاوت۔ اقامت دین جو لوگ بولتے ہیں نا، اس کا مطلب بغاوت اور انقلاب ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو اقامت دین کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی ملک میں رہو اس ملک کی حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف جو ہے تن من دھن سے کوشش کرتے رہو، انقلاب لانے کی کوشش کرو۔ کرنے کا مطلب یہی ہے تختہ پلٹ کی کوشش کرو، حکومت کو گرانے کی کوشش کرو۔ اب حکومت کو گرانا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ حکومت کی اور حکمرانوں کی برائی کرنا، ان کے خلاف لکھنا، ان کے خلاف تقریریں کرنا، عوام کے اندر ماحول بنانا، نوجوانوں کو برین واش کرنا، انہیں جو ہے طاغوت کہنا، علماء کو جو ہے چاپلوس کہنا۔ مطلب یہ ہے کہ رعایا اور حکام کے درمیان خلیج بڑھانا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے بدگمان کرنا، رعایا کو ابھارنا، اکسانا، نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر کے ان کو اکسانا، بھڑکانا، یہ ان کا کام ہے۔ یہی کوشش ہے اقامت دین کی۔ یہ جو اخوانیوں کی اقامت دین کی کوشش ہے، اسراری اور مودودیوں کی، یہی مطلب ہے کہ اب زندگی بھر تم جب تک زندہ رہو یہی کرتے رہو، حکمرانوں کے خلاف بیانیہ جاری کرو، ان کے خلاف دھرنے دو، چلاتے رہو، یہ وہ۔ اب دیکھیں جو ہے ایک دھرنا پارٹی ہے پڑوسی ملک میں، اس کا جو امیر ہے یہ زندگی بھر یہی کر رہا ہے، ہمیشہ یہی کرتا ہے، چلاتا رہتا ہے حکومت کے خلاف۔ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں رہے، صرف حکومت کے خلاف چلانا۔ ایران کا نام آ جائے تو جیسے لگ رہا ہے اس کا کوئی باپ مر گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کا دل ہمیشہ ایران میں لگا رہتا ہے، تہران ان کا قبلہ ہے، پہلی چیز۔ چنانچہ اور دوسری چیز، جہاں بھی یہ رہیں گے، جس بھی ملک میں رہیں گے، اس ملک کے خلاف رہیں گے۔ اس ملک کی وفادار کبھی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ کسی شیعہ کی حکومت نہ ہو یا کسی اخوانی جو ہے حاکم نہ ہو، وہاں پر اخوانی فکر کا کوئی نہ ہو۔ جب تک جو ہے کوئی دوسرا اگر ہے تو اس کے خلاف ہی رہیں گے، وہ غداری ہی کریں گے، غداری ہی ان کی جو ہے زندگی گزرتی ہے۔ تو ان کے یہاں یہ چیز ہے، اسی لیے یہ سلفی لوگ جب، سلفی علماء جب، یا بلکہ اہل سنت کے سارے لوگ بغیر کسی جو ہے تفریق مذہب اور جماعت کے سارے لوگ حکمران کی اطاعت کو مانتے ہیں۔ کس چیز میں؟ معروف چیزوں میں، معروف چیزوں میں اطاعت مانتے ہیں، اور منکر چیزوں میں یا معصیت میں نہیں مانتے ہیں۔ یہ صاحب بھائی مقید ہے یہ باقاعدہ حکمران کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسروں کی اطاعت، چاہے حکمران ہو، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے باس ہو کوئی، چاہے کوئی ذمہ دار ہو، چاہے ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسروں کی جو اطاعت ہے، چاہے شوہر ہو، وہ سب کیا ہے؟ مقید ہے۔
کیا مقید ہے؟ مقید ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر شریعت کے خلاف ہے یا معصیت کا حکم ہے تو اس میں اطاعت نہیں ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، صاف صاف حدیث ہے. تو ظاہر سی بات ہے شیخ ربیع نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ حکمران کی مطلق اطاعت ہے، کوئی جو ہے فیصلے کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے اور ایسا اور ویسا. یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اپنے جو ہے بیانیوں کو، خارجی بیانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس طریقے سے پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ سلفی جو ہیں یہ مطلق اطاعت مانتے ہیں اللہ رسول کی طرح سے. ایسا کچھ نہیں ہے. سلفی علماء جو ہیں صحیح مسلم کی پوری روایتیں، اس میں 18-20 حدیثیں ہیں اطاعت، سمع و اطاعت کے بارے میں. کتاب الامارہ یہ لوگ بھاگتے ہیں وہاں سے. جیسے حنفی ہیں وہ لوگ جب بخاری پڑھتے ہیں اور کتاب الحیل پہ آتے ہیں، کتاب الحیل جہاں پہ امام بخاری نے احناف کے حیلوں کو اجاگر کیا ہے، وہاں جب آتے ہیں تو وہ لوگ بھاگتے ہیں. اور یہ اخوانی یہ جب صحیح مسلم کتاب الامارہ آتا تو وہاں سے بھاگتے ہیں. تو ہر ایک اپنا اپنا مسئلہ. اہل حدیث تو سب کو پڑھتے ہیں، سب کو پیش کرتے ہیں. کتاب الحیل بھی پڑھاتے ہیں اور کتاب الامارہ بھی پڑھاتے ہیں، ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. کتاب الامارہ میں جو چیزیں التعامل بین الحکام والرعیہ، تو حکام اور رعایا کے درمیان کیا تعامل ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اہل حدیث اور سلفی وہی چیز بیان کرتے ہیں کہ بھائی تم بھی پڑھ لو قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ ہے. اور خاص طور سے امام مسلم نے کتاب الامارہ کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے، تو آپ پڑھ لو، اس کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کتاب الامارہ کو یہ بھاگتے ہیں دیکھ کر کے. کیونکہ ان کے یہاں تو بغاوت ہے، خارجیت ہے، انتشار ہے، فتنہ ہے، قتل و خونریزی ہے. یہ سب کسی ملک میں ہو تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اگر کسی ملک میں شانتی ہے، امن ہے، وہاں پر کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، تو یہ لوگ جو ہے کہیں گے ارے یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں. کیوں فتنہ نہیں ہو رہا؟ ان کے فتنہ پسند ہوتے ہیں، فتنہ پرور ہوتے ہیں یہ لوگ. اسی لیے یہ بہت بڑا یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے سلفیوں کے اوپر کہ یہ لوگ حکمران کی مطلق اطاعت کی بات کرتے ہیں. بالکل یہ جھوٹ ہے، کوئی نہیں کہتا ہے، کسی ایک سے بھی نہیں ثابت کر سکتے ہو. یہ بغیر حوالے کے سرپٹ ایسے الزام لگاتے ہیں. اور اسی بغیر حوالے کے سرپٹ الزامات جو یہ لگاتے ہیں نا سلفیوں پر، انہی میں سے سب سے نمایاں الزام یہ بھی ہے کہ سلفی جو ہیں یہ حکمران کی مطلق اطاعت کی بات کرتے ہیں. بالکل یہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. کسی نے ایسی بات نہیں کی. اور خاص طور سے شیخ ربیع پر یہ الزام لگا رہا ہے، یہ تو اور بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی. اگر کسی کے پاس ہو تو دلیل سے ثابت کرے. اگر انہوں نے کہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں مان سکتا ہے. کوئی بھی ہو، شیخ ربیع ہے، دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہوگا کوئی نہیں. یہی تو اہل حدیثوں کی خوبصورتی ہے. جی ہاں، یہی پہچان ہے. کوئی بھی اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو تو اس کو فوراً کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، انہوں کی یہ غلطی ہے. فوراً وہ غلطی مان لیتے ہیں. شیخ ربیع نے خود شرح السنہ کا انہوں نے شرح لکھا ہے، اور امام بربہاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس پہ کئی جگہوں پر انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ. ان سے غلطی، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. کسی ضعیف حدیث سے انہوں نے استدلال کر لیا، یا کوئی مسئلہ ایسا کہہ دیا جو کسی صحیح حدیث کے خلاف ہے، یا کہ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر شیخ سے بھول ہوئی ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے. تو اہل حدیثوں میں ایسا نہیں چلتا ہے کہ جو کہہ دیا اس کو مان لو. اس کو باقاعدہ قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے سلفیوں کے تعلق سے کہ مطلق اطاعت. یہ چونکہ اپنا نظریہ ان کو بتانا ہے. یہ لوگ کہیں گے ایک جو بڑا پروپیگنڈا ان کا حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ یہ سلفی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مطلب حکومت کی، حکمرانوں کی اطاعت ہے، سمع و اطاعت یہ لوگ چلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو سمع و اطاعت کی بات ہے آج کے حکمرانوں کے لیے نہیں ہے. کب کے لیے ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے جو حکمران تھے، عدل و انصاف والے تھے. ارے بھائی تم لوگ تو سب جاہلی دور مانتے ہو، سوائے جو خلفائے راشدین کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 جو خلفاء تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے علاوہ کہ تو سب جاہلیت آ گئی اس کے بعد، کسی کو مانتے ہی نہیں صحیح. تو نہیں تمہارے یہاں یہ جو حدیثیں ہیں صرف خلفاء اربعہ کے لیے ہیں، باقی کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ بھائی ایک وقت آئے گا اور اس وقت جو ہے خلفاء بہت زیادہ ہوں گے، وہاں پر سمع و اطاعت کی بات کہی گئی ہے. تو بہت زیادہ خلفاء ہوں گے، ایک وقت میں بہت سارے خلفاء پیدا ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہی ہے. اور کیا یہ حدیث قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ قیامت تک کے لیے نہیں ہے حدیث، صرف جو ہے نبی کے دور کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے بس، اور بعد والوں کے لیے نہیں. رہے بھائی بعد والوں ہی کے لیے تو ہے یہ سب.
اور صحابہ نے جب پوچھا کیا کریں ایسے لوگ، اللہ کے رسول نے کہا ایسے بھی خلفاء آئیں گے کہ وہ شیطان کی طرح سے ہوں گے، ان کا جسم تو انسانوں کا ہوگا، اندر سے شیطان ہوں گے وہ. ایسا آپ نے کہا. ان کی اطاعت کرنے کی بات کہی ہے کہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ دیں، معصیت کا حکم نہ دیں، ان کی بات ماننا. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں سے کیا قتال نہ کریں؟ تو کہا نہیں، قتال نہیں کر سکتے. اپنا تمہارا حق اگر وہ نہیں دیں گے تو صبر کرنا، اللہ سے مانگنا، اور ان کے جو حقوق ہوں گے تم ادا کرتے رہنا. کب تک صبر کریں گے؟ اللہ حتیٰ تلقونی علی الحوض پہ جب تک آ کے ملاقات نہیں کر. یہ اخوانی بولتے کب تک صبر کریں؟ 10 سال صبر کیا، 20 سال 40 سال صبر کیا، کتنا صبر کریں گے؟ اب نہیں ہو پا رہا ہے، نکلو بغاوت کو. سورو مطلب سورو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکلو، خروج کرو اور بغاوت کے لیے نکل جاؤ، انقلاب پیدا کرنے کے لیے سڑکوں پہ نوجوانوں آ جاؤ. یہ ان کا مطلب ہوتا. سورو کرتے تھے یہ لوگ. بہت ہو گیا، اب نہیں برداشت ہوگا. یہ حدیث پڑھیں گے تب تو سمجھ پائیں گے کب تک برداشت ہوتی ہے. اور بعض حدیثوں کا باقاعدہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ حدیث ان کے یہاں تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. عبادات تک کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جی ہاں. تو حدیث کس معنی میں ان کے یہاں ہے؟ بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. اب سمع و طاعت کو لے کر کے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ظاہر سی بات ہے امت کا اتفاق ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیثیں جو ہیں صحیح ہیں، لیکن جو ہے مودودی نے کئی حدیثوں کا انکار کیا ہے اور اخوانیوں نے طعن و تشنیع کی ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے جو کہا ہے کہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ تمہاری پشت پر درے برسائے تب بھی جو اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، حاکم کے خلاف. یہ ہے، یہ لوگ اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ. اور عبدالعزیز طریفی نے تو انکار کیا، کہا یہ ثابت ہی نہیں ہے. بتائیے اس کو کہیں گے بہت سلفی عالم ہے وہ. ایسے بہت سارے سروری اور خارجی ذہنیت کے ہیں نا، اس کو یہ لوگ سلفی عالم بنا کر کے پیش کرتے ہیں. انہی میں عبدالعزیز طریفی بھی ہے، سلیمان الوان بھی ہے اور مصطفیٰ ادوی بھی ہے. اس طرح سے کچھ لوگ ہیں اور بھی، محمد حسان، محمد یعقوب وغیرہ. ان لوگوں کو، کچھ مصری ہیں، کچھ سعودی ہیں، خلیجی ہیں، ان لوگوں کو یہ کیا کرتے ہیں اہل حدیث اور سلفی عالم بنا کر کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ وہ سب جو اخوانی سروری ہیں. کسی کا ڈھکا چھپا، کسی نے کھل کر کے بات کہی ہے اور کسی نے لاگ لپیٹ کر کے بات کہی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اس پر میں ابھی اور بھی باتیں رہ گئی ہیں اس مضمون پر. یہ جو مدخلی فتنہ ہے لوگ کھڑا کرتے ہیں نا، شیخ ربیع کو جو بدنام کرتے ہیں، تو ایک چیز کو، اور خاص طور سے ڈاکٹر زبیر نے جو بہت بڑا فتنہ باز ہے، اس نے ابو الحسن مغربی جو یمن کا تھا، اس کی جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی شیخ ربیع کے خلاف. اسی کا پورا چربہ اس نے بیان کیا ہے. 1.5 گھنٹے کا ایک ویڈیو ہے، اس کو بہت مشہور کیا گیا. اس میں جو ہے انہی کا پورا ابو الحسن مغربی کا لکھا ہوا، اور بہت بڑا فتنہ باز وہ بھی تھا، تو اس کا پورا لکھا ہوا شیخ ربیع کے خلاف جو کچھ اس نے لکھا اسی کو جگہ جگہ سے پوائنٹ آؤٹ کر کے مشہور کر دیا لکھ کر کے اردو میں. وہی ساری چیزیں اس مضمون میں ہیں اور شیخ ربیع نے اس کا پورا جواب بھی دیا ہے. ردود کے نام سے پورا جواب دیا ابو الحسن مغربی. حالانکہ وہ کٹر اخوانی تھا. اس نے جو ہے اخوانی جو بڑے بڑے سرگنے ہیں ان کا دفاع کیا ہے، اور صوفیوں کا دفاع کیا ہے، تبلیغیوں کا دفاع کیا، ان کے باطل عقائد کا دفاع کیا. ظاہر سی بات ہے تو شیخ نے اس کا جواب دیا باقاعدہ شیخ ربیع کے خلاف. اب ظاہر سی بات ہے شیخ ربیع نے سید قطب کے خلاف بولا تو اس کو پریشانی ہو گئی، تکلیف ہونے لگی. شیخ ربیع نے جب تبلیغیوں پر بولا، ان کے جو ہے کچھ باطل افکار کو، صوفیوں کے باطل افکار کو اسپوز کیا، اس کو تکلیف ہو گئی، بھاگ کے چلا گیا اور جا کر کے شیخ ربیع کے خلاف کتاب لکھ دی. تو ان لوگوں نے کیا کہا رے وہ تو شیخ ربیع کے شاگرد تھے اور اس کے بعد ان کے تشدد کو دیکھ کر کے وہ الگ ہو گئے، ان کے خلاف کتاب لکھ دی. تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مدخلی فتنہ وہاں سے پیدا ہوا ہے. اس طریقے سے خود ان کے شاگردوں نے خلاف لکھی ہے. ارے شاگرد تو بڑے بڑے اخوانی جو تھے وہ شیخ ابن باز کے استاد تھے. بہت سارے جو داعشی خارجی جو ہیں وہ شیخ ابن عثیمین کے استاد ہیں، شاگرد ہیں، اور بہت سے داعشی خارجی شیخ البانی کے جو ہے شاگرد رہ چکے ہیں. تو شاگردی سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آدمی جو ہے بہت سے نکل جاتے ہیں، غلط فکر کے نکل جاتے ہیں. کسی بھی مدرسے سے فارغ ہوں گے، غلط فکر سے نکل گئے تو کیا مطلب مدرسہ تھوڑی بدنام ہو جائے گا، یہ استاد کو تھوڑی بدنام کیا جائے گا. تو شیخ ربیع کا نہیں، دیکھو بھائی اس کی فکر کیا، اس کی کتاب پڑھو، ابو الحسن مغربی کی کتاب پڑھو، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کس چیز کو دفاع کیا ہے.
شیخ ربیع نے پورا جواب دیا ہے، باقاعدہ ایک ایک کر کے جواب دیا ہے کہ وہ جو ہے میری کس بات پہ ناراض ہوا ہے، وہ جو ہے میں نے کیا کہا تو اس کو تکلیف ہو گئی۔ اچھا ان لوگوں کے یہاں دیکھو گے ایسے ہی بولیں گے شیخ ربیع نے یہ کہا، شیخ ربیع ایسے ہیں، شیخ ربیع ویسے ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، بس ایسے ہی ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ابو الحسن مغربی کے بارے میں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر زبیر نے جو فتنہ کھڑا کیا مدخلی کر کے، اور بہت سارے لوگ فتنے باز جس کے اندر بھی اسراری کیڑا، مودودی کیڑا، تحریکی کیڑا جتنے کے یہاں پایا جاتا ہے، سب کو جو ہے تکلیف ہے کس سے؟ شیخ ربیع المدخلی سے۔ اسی لیے لوگ مدخلی کوئی بھی جو ہے مودودیت پر لکھنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، ان کے فتنے کو اجاگر کرنا شروع کر دے، ایرانیوں سے جو ان کے ساٹھ گانٹھ ہوتے ہیں، رافضیوں سے، صحابہ کے دشمنوں سے جو کچھ ان کے ساٹھ گانٹھ ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی بیان کرنا شروع کر دے، اخوانیوں کے اسرار سے اور ان لوگوں کے، فوراً یہ لوگ اس کو ارے یہ مدخلی ہے، یہ مدخلی ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیخ ربیع مدخلی نے ان کو جو ہے اچھی طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے، اسی لیے بولتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں ابھی رہ گیا ہے، اس کو صحیح سے جو ہے بیان کریں گے۔ اور ابو الحسن مغربی نے ایک کتاب لکھی الدفاع عن اہل الاتباع، تو اس پر جو ہے شیخ ربیع نے جواب بھی لکھا، ایسا نہیں ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ کیونکہ مدخلی جو ان لوگ چلاتے ہیں نا، ابو الحسن مغربی کی وہی کتاب ہے الدفاع عن اہل الاتباع کے نام سے، تو انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں اسی کتاب پر بات ہوگی۔ وہی اصل فتنہ ہے، یہی کتاب ہی اصل فتنہ ہے، یہی کلیدی کردار ہے، اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ وہیں سے جو ہے یہ بات پتہ چلی ہے ان لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ یہ ابو الحسن مغربی کون ہے، الدفاع عن اہل الاتباع جو اس کی کتاب ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اور ان لوگوں نے جو بنیاد بنا کر کے مدخلی چلا رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس کا ایکسپوز کیا جائے گا اور اس کو صحیح سے بتایا جائے گا اگلے درس میں۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔